रौनक स्टेज उलमा इकराम बरदरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله مولانا وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. रहमत रसूल पाक की हर शय प्याम है। रहमत रसूल पाक की हर शय प्याम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। महफिल सजी है यारो ये खैरुल अनाम की। महफिल सजी है यारो ये खैरुल अनाम की। शादी हमारे घर है ये बरकत रसूल की। शादी हमारे घर है ये बरकत रसूल की। बादे तौहीद के मतवालों, शम्मे नबूवत के परवानों, हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत रखने वालों, आओ हम तमामी हजरात आका दाता मावा मलजा शमशुद्दुहा बदरुद्दुजा जान आलमीन बशीरो नज़ीर आका ताहा व यासीन आका हाकिम अर्दो समावात आका मुख्तार कायनात आका आलिम गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकसपनाह में दरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करते हैं। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसे ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने की बात आती है, बहुत सारे लोग मुंह देखने लगते हैं और चंद लोग होते हैं जो पढ़ते हैं। और अक्सर लोग मुंह देखने लगते हैं, लेकिन मुस्तफा के दीवानों, जैसे ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक पढ़ो और दिल से पढ़ो और इस तरह पढ़ो मगन में कि ये दरूद पाक यहाँ से हो करके पहले आसमान, वहां से दूसरे आसमान, वहां से तीसरे आसमान, यहाँ तक के अर्श आजम पर पहुंचे। अर्श आजम के फरिश्ते कहे या रसूलल्लाह आपकी उम्मत याद कर रही है। और ये दरूद पाक बहुत बड़ी जमानत है। आप कहेंगे कैसे? हजरत अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दरूद, आग
سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کے دیوانوں، اگر درود پڑھنا ہے تو صدق دل کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں درود پڑھنے کے لیے اور آپ منہ دیکھنے لگے ہو، منہ مت دیکھو، آقا پہ درود پاک پڑھو۔ یہ درود پاک آپ کے لیے ضمانت ہو جائے گا کل میدان محشر میں۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ تو حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی معلوم ہو، نیک معلوم ہو، اس سے نکاح کرو، اور ایک کے علاوہ 2 3 4 تک کے حد دیا گیا ہے، تم نکاح کر سکتے ہو۔ آقا انعامدار احمد مختار مدینے کی تاجدار اور زیب شمار سرور یسینہ باغ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آقا انعامدار احمد مختار مدینے کی تاجدار اور زیب شمار سرور سینہ باغ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، اب آپ نبی کون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور آئیے حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں حتی تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، عورتوں سے 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنے چیزوں کے بنیاد پر؟ 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، اس کے مال کی بنیاد پر، وَلِجَمَالِهَا، اس کے خوبصورتی کے بنیاد پر، وَلِحَسَبِهَا، اور اس کے حسب و نسب کے بنیاد پر، وَلِدِينِهَا، اور اس کے دینداری کے بنیاد پر۔ 4 چیزوں کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم بھی جو نکاح کرتے ہیں یا جو حضرات لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ 4 چیزیں دیکھنا ہے۔ لڑکیوں میں کیا دیکھنا ہے؟ 4 چیز دیکھنا ہے۔ اس کے مال کو دیکھنا ہے، اس کے جمال کو دیکھنا ہے، اس کے حسب و نسب کو دیکھنا ہے، اس کی دینداری کو دیکھنا ہے۔ تو جو اگوائی کرنے کی گھر سے جاتے ہیں تو مال و زر تو ضرور دیکھتے ہیں کہ بھائی لڑکی والا مالدار ہے یا نہیں، لڑکی کے والد کون کام کرتے ہیں، لڑکی پڑھی لکھی ہے یا نہیں، یعنی سب سے اول جو ہے مال تو ضرور دیکھا کرتے ہیں کہ مال ہے کہ نہیں۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لڑکی اگر مالدار ہوگی، لڑکی کے والدین اگر مالدار ہوں گے تو اسے میرا گھر بھر جائے گا، تیلک زیادہ ملے گا، جہیز کا سامان زیادہ ملے گا اور میرے گھر بھر جائیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے یہ لالچ بھرا ہوا ہے۔ لیکن جان لو کہ اس مال سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے، وہ جہیز کا مال جو اپنے گھر پہ لاتے ہو اس سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے اور وہ تمہیں برکت دینے والی نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھو،
ये खूबसूरती भी आप जानते हैं कि चंद दिनों के लिए है, ये खूबसूरती भी ज़ाइल होने वाली है, ये खूबसूरती हमेशा रहने वाली नहीं है। बचपना में कुछ और शक्ल रहता है, कुछ और सूरत रहता है, जवानी में कुछ और शक्ल, कुछ और सूरत, बुढ़ापा आते आते उसका शक्ल बदल जाता है। तो पता क्या चला कि जमाल देखो, जमाल में उसके चेहरे की खूबसूरती नहीं देखना है, उसकी दिल की खूबसूरती देखना है, उसकी पारसाई देखना है। वो पारसा लड़की है या नहीं है, नेक है कि नहीं है, वो देखना है, न कि चेहरे की खूबसूरती देखनी है। उसके हसब और नसब तो लोग देखते ही हैं, खानदान देखा जाता है, खानदान तो देखते ही, लेकिन सरकार फरमाते हैं कि दीनदारी पर तरजीह देना जरूरी है। लड़की अगर तलाश करते हो तो दीनदार लड़की तलाश करो। उससे क्या होगा कि आपके घरों में बरकत होगी और आपका घर जो है बरकतों से भरा हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो लड़की दीनदार होगी वो कुरान की तालीम याफ्ता होगी और कुछ न कुछ जो है शरीयत की किताबें पढ़ी लिखी होगी। और जो लड़की कुरान पढ़ी लिखी होगी वो आपके घर में आएगी तो जरूर कुरान की तिलावत करेगी, और जब कुरान की तिलावत करेगी तो कुरान की तिलावत की वजह से आपके घर में बरकतों का ज़ुहूर होगा, आपके घर में बरकतों का ज़ुहूर होगा। तो इसलिए आप कहीं रिश्ता करते हैं तो सबसे पहले दीनदारी देखिए कि अगर लड़की दीनदार है तो ऐसे लड़की से रिश्ता कीजिए ताकि आपके घर में आए तो आपके घर में चार चांद लग जाए और आपके घर में बरकतों का ज़ुहूर हो। ऐसी लड़की तलाश की, इसलिए कि जो नेक लोग होते हैं वो हजरात जो है नेक लड़की तलाश करते हैं, अच्छी लड़की तलाश करते हैं, दीनदार लड़की तलाश करते हैं। और जब दीनदार लड़की मिल जाती है तो उसका घर संवर जाता है, बिगड़ता नहीं है, संवर जाता है। इसलिए दीनदार लड़की तलाश कीजिए। आइए मैं एक जो है किस्सा सुना, एक जो है वाकया सुनाता हूं आपको कि जब लड़की नेक मिलती है तो उनका घर भी नेकियों से भर जाता है। गवर्नर नजमुद्दीन अपने वक्त के गवर्नर है, काफी उम्र होने तक के जो है आप शादी नहीं कर रहे हैं, एक दिन आपके भाई असदुद्दीन ने कहा कि मेरे भाई नजमुद्दीन, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है, इसके बावजूद भी तुम शादी नहीं करते हो, आखिर मामला क्या है, क्यों शादी नहीं कर रहे हो? तो आपने फरमाया कि मेरे लायक लड़की नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, लड़की की कमी नहीं है, लड़की बहुत जायद है, लेकिन आप फरमाते हैं कि मेरे लायक लड़की नहीं है। वो अपने वक्त के गवर्नर है। तो हजरत नजमुद्दीन से आपके भाई असदुद्दीन ने कहा कि मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर दूं। कहा कि कैसा रिश्ता? कहा कि इस वक्त जो बादशाह है, मैं चाहता हूं कि उसकी बेटी से आपका रिश्ता हो जाए। तो गवर्नर नजमुद्दीन ने कहा कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है, उससे मैं निकाह नहीं करूंगा, वो मेरे लायक नहीं है। कहा फिर कैसी लड़की चाहिए? इस वक्त का जो वजीर है उसकी लड़की से आपका रिश्ता करवा दें। आप फरमाते हैं वो भी मेरे लायक नहीं है। तो आपके भाई असदुद्दीन ने कहा कि आपको कैसी लड़की चाहिए? तो आप फरमाते हैं
کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے کہ جس سے میں نکاح کروں اور نکاح ہونے کے بعد وہ میرا ساتھی بنے اور اس کے بعد وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے جو اولاد پیدا ہو تو دین کا شہسوار پیدا ہو، دین پر عمل کرنے والا پیدا ہو، دین کا محافظ پیدا ہو۔ اس نے کہا تو آپ کے بھائی نے کہا کہ بھائی آپ کے لیے جو ہے ایسی لڑکی کہاں ملے گی، ایسی لڑکی کہاں تلاش کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یقین پختہ ہوتا ہے تو ایسی لڑکی ضرور مل جاتی ہے، لہذا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اب بتائیے، اپنے وقت کا گورنر ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی لڑکی ملے جو دیندار ہو، جو قرآن کی تعلیم یافتہ ہو، جو شریعت کی کتابیں پڑھی لکھی ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت پر چلنے والی ہو۔ ایسی لڑکی میری نکاح میں آئے تاکہ وہ میرے نکاح میں آ جاوے تو میرا بازو پکڑ کر کے اور مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے جو اولاد پیدا ہو تو نیک اولاد پیدا ہو اور وہ اولاد بھی دین کی خدمت کرے اور دین میں جو ہے اس طرح خدمت کر کے جو ہے محنت کرے، اس طرح محنت کرے کہ دین بھی پھلے اور پھولے اور ہمیشہ چمکتا رہے۔ اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد جو ہے ایک دن جو ہے حضرت نجم الدین ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ہی ایک شیخ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک لڑکی نے پردے کے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ شیخ صاحب اس لڑکی کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد لڑکی نے کہا کہ حضور میرا رشتہ بڑھیا تلاش کر دیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ رشتہ جو میں نے تمہارے لیے تلاش کیا تھا، کیا وہ رشتہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، تاکہ وہ تو مالدار بھی تھا، اس کے پاس زمین و جائیداد بھی تھے، اس کے پاس کسی طرح کی کمی نہیں تھی، پھر تو نے ایسا رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور وہ جاہو جلال بھی ہے اس کے پاس اور اس کے پاس جو ہے مال کی کمی نہیں ہے، زمین و جائیداد کی کمی نہیں ہے، بینک و بیلنس کی کمی نہیں ہے، لیکن اے شیخ مجھے اس کا مال نہیں چاہیے، اس کا جاہو جلال نہیں چاہیے، اس کا جو ہے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، مجھے لڑکا چاہیے، اپنا شوہر چاہیے۔ تو ایسا شوہر جو میرا بازو پکڑ کے اور مجھے جنت میں لے جائے اور مجھ سے جو اولاد پیدا ہو وہ اولاد ایک دم شاہ سوار ہو، جو دین کا خدمت کرے، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پھیلائے اور اس پر عمل پیرا رہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے نیک اولاد ہو۔ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے شیخ اندر آئے، حضرت نجم الدین نے سن لیا، کہا کہ کیا بات ہو رہی تھی حضور؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک رشتہ میں نے سیٹ کیا تھا لیکن وہ لڑکی جو ہے انکار کر گئی۔ تو حضرت نجم الدین نے کہا کہ ساری باتیں ہم نے سن لی ہے، لہذا وہ لڑکی میرے لائق ہے، لہذا اس کا نکاح آپ مجھ سے کروا دیں۔ لہذا کیا ہوا؟ پھر حضرت گورنر نجم الدین کا نکاح جو ہے اس لڑکی سے ہوا اور وہ بھی لڑکی جو ہے ایک غریب کی لڑکی ہے اور ایک دم غریب کی لڑکی ہے۔ اس کے پاس جو ہے کیا ہے؟
کچھ نہیں ہے. اگر دولت ہے تو وہ نماز کی دولت ہے. اگر دولت ہے تو وہی وہ قرآن یاد کی ہوئی ہے, اپنے سینے میں رکھی ہوئی ہے. اگر دولت ہے اس لڑکی کے پاس تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی دولت ہے, اور وہ لڑکی جو ہے اللہ سے ڈرنے والی ہے. لہذا اب اس سے گورنر نجم الدین کا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد جو ہے اب دونوں آپس میں رہنے لگتے ہیں, اور دونوں جو ہے اپنا تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہے ہیں, وہ بھی اپنی اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہے شریعت کی پابندی بھی کر رہی ہے, اور جو ہے شریعت کے دائرے میں زندگی گزار رہی ہے. اب اس سے جو اولاد ہوتا ہے تو جب اولاد اس سے ہوتا ہے تو وہ اولاد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور جب وہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت میں جب بڑے ہوتے ہیں تو وقت کے بادشاہ بنتے ہیں, اور یہی تک نہیں بیت المقدس کو جو ہے فتح کرتے ہیں اور دین کے ڈنکا کو بجاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرو تو ایسی لڑکی سے جو دیندار ہو, نیک پرست ہو, ایسی لڑکی سے نکاح کرو تاکہ زندگی سنور جائے, تمہارا گھر بھی سنور جائے. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, یعنی عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی معلوم ہو اس سے نکاح کرو. 2 کے علاوہ 3 سے بھی کر سکتے ہو, 4 سے بھی. یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی آقائے انعامدار احمد مختار مدینے کی تاجدار اور بے شمار سرور یاسینہ باغ مدینہ جناب محمد رسول اللہ پر, تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام میں کچھ کے پاس 8 بیویاں تھی, کسی کے پاس جو ہے 8 سے زائد بیویاں تھی, کسی کے پاس 6 بیویاں تھی. جب یہ آیت مقدسہ آقائے نامدار احمد مختار مدینے کی تاجدار روضہ بے شمار صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام آ جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. اس کے بعد سارے صحابہ کرام آ گئے. آپ نے صحابہ کرام کو بیٹھایا, اور بیٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا اے صحابیوں سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, یعنی پتا ہے کہ ہم صحابیوں میں کسی کے پاس 8 بیویاں ہیں, کسی کے پاس 8 سے زائد بیویاں ہیں. لہذا قرآن کے دائرے میں, اس آیت مقدسہ کے دائرے میں اب تمہارے اوپر صرف 4 ہی بیوی رکھنے کا حق ہے. لہذا سنو, جس کے پاس بھی 5 بیویاں ہیں وہ اسے 4 سے جو زائد ہے اسے طلاق دے دے, اپنے نکاح سے الگ کر دیں. جس کے پاس 7 بیویاں ہیں وہ 2 کو اپنے نکاح سے الگ کر دیں. جس کے پاس 8 بیویاں ہیں وہ 3 کو اپنے نکاح سے الگ کر دیں. یعنی 4 ہی بیوی تک حق ہے, 4 سے زائد نہیں رکھ سکتے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ نے فرما دیا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, یعنی 2, 3, 4 تک ہی رکھ سکتے ہو, لیکن سنو اب 4 سے زیادہ تم بیویاں نہیں رکھ سکتے. تو یہ نکاح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے, اور جس نے میری سنت سے راز کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو سنو, نکاح کرنا سنت ہے تو تم ایک سے کر سکتے ہو,
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال زائدات دیا ہے، زمین و زائدات، بینک و بیلنس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ایک کے علاوہ دو سے بھی کر سکتے ہو، دو سے بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ حق قرآن نے دیا ہے، اور یہ حق قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایک بیوی کے علاوہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ دو بیوی رکھو تو رکھ سکتے ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سنو، جس طرح تم پہلے بیوی کو دیکھ رہے ہو اسی حساب سے دوسری بیوی کو بھی دیکھنا ہوگا، جس حساب سے پہلے بیوی پر نان و نفقہ فرض ہے اسی حساب سے دوسری بیوی پر بھی نان و نفقہ جو فرض ہے، جیسے نان و نفقہ پالی کے دے رہے ہو اسی حساب سے نان و نفقہ جو ہے دوسری بیوی کو بھی دینا ہوگا، جس حساب سے ایک گھر اس کو دے رہے ہو اسی حساب سے ایک گھر اس کو دینا پڑے گا، یعنی دونوں میں برابری کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اگر برابری کا حق نہیں ادا کر سکتے، اگر دونوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، تو سنو، ایک سے نکاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا، ایک سے نکاح کرو اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و زر دیا ہے، خزانہ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو دو کے علاوہ تین سے بھی کر سکتے ہو، لیکن معاملہ وہی ہوگا، یعنی برابری کا حق، عدل یا انصاف قائم کرنا ہوگا۔ اب وہ انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ایک سے نکاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و زر دیا ہے، یعنی وقت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا کمی نہیں دیا ہے، بینک و بیلنس ہے، ہر چیز سے تم بھرپور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تم چاہ رہے ہو کہ ایک بھی رکھے، دو بھی رکھے، تین بھی رکھے، چار بیوی بھی رکھے تو رکھ سکتے ہو، لیکن جان لو معاملہ وہی ہوگا، جس حساب سے پہلے کو جو ہے حق ادا کر رہے ہو اسی حساب سے دوسرے کو، اسی حساب سے تیسرے کو، اسی حساب سے چوتھی بیوی کو بھی حق ادا کرنا ہوگا، اور چوتھی تک کے جو ہے عدل قائم کرنا ہوگا، انصاف قائم کرنا ہوگا، ورنہ سن لو، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، اگر تم انصاف قائم نہیں کر سکتے تو ایک سے ہی نکاح کرو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور ایک سے زندگی گزارو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نہیں تو جان لو کل میدان محشر میں جب تم اپنے قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جب اپنے قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا آدھا جسم جو ہے انسان کا ہوگا اور آدھا جسم جو ہے خنزیر کا ہوگا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم نے جو ہے شادی تو کری اس دنیا میں، ایک کے علاوہ دو سے کر لیا، لیکن دونوں کے ساتھ عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، تو جان لو کل میدان محشر میں تم اس قدر اٹھائے جاؤ گے کہ آدھا جسم انسان کا ہوگا اور آدھا جسم تمہارا خنزیر کا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، یہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو سنت پہ عمل کر رہے ہو تو سنت پر اس حساب سے عمل کرو جس حساب سے شریعت نے بتایا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو، نکاح کرنے کے بعد حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور اس کے پاس حسن سلوک سے زندگی بسر کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ لہذا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، علماء کرام کی فہرست لمبی ہے، لہذا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں سے چار چیزوں کے بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کے بنیاد پر، اس کے جمال کے بنیاد پر، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اور اس کے دینداری کی بنیاد پر۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں دینداری دیکھو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اس لیے کہ یہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ اگر تم جمال دیکھتے ہو
चेहरे की खूबसूरती देखते हो, ये खूबसूरती भी खत्म होने वाली है। आइए इस पर एक वाकया याद आ गया, ये सुनाता हूं मैं अपनी तरफ से। लिहाजा तो मैं ये कहूंगा कि दीनदारी देखो, जो लड़की जो है तालीम याफ्ता हो और कुरान की तालीम याफ्ता हो, कुछ शरीयत की किताबें पढ़ी हो, ऐसी लड़की से अपने लड़के का निकाह कीजिए ताकि आपके घरों में खैर व बरकत हो। इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, वक्त कम है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ईमान की ताज़गी के लिए पढ़ लीजिए, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।